بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 140 اور 41 پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ ام تقولون، ام کیا، تقولون تم کہتے ہو، کیا تم سب کہتے ہو، ان ابراہیم بغیر شک کے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بغیر شک کے کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن تھے، وہ یہودی او نصارہ یا عیسائی۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی؟ قل فرما دیجئے، انتم کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، اعلم بروزن افعلو اکبرو، قل انتم اعلم کیا تم فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم اور اس سے بڑھ کر ظالم کون، ممن کاتم جس نے چھپایا شہادتاً گواہی کو، عندہ جو من اللہ اللہ کے پاس سے، اس کی اللہ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس نے اس گواہی کو چھپایا جو اللہ کی طرف سے اس شخص کے پاس پہنچی۔ وما اللہ بغافل اور اللہ نہیں ہے بے خبر، عما تعملون جو تم کرتے ہو۔ تلک امتن وہ ایک جماعت تھی، تلک اس لیے آیا کہ امتن آگے لفظ جو ہے مؤنث لفظ ہے، جیسے ذالک الکتاب تھا، کتاب مذکر لفظ تھا تو ذالک آیا، تو تلک امتن وہ ایک جماعت تھی، امتن کیونکہ ناکرہ ہے لہذا اس کے ساتھ ترجمہ ایک کا کریں گے۔ تلک امتن وہ ایک جماعت تھی، قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت واسطے اس کے، اس جماعت کے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ما کسبتم جو تم نے کمایا، مطلب جو نیکی انہوں نے کی یا نیک عمل کیے یا برے عمل کیے وہ ان کے لیے تھے، جو تم عمل کرو گے، اچھے عمل کرو گے یا برے عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہوں گے۔ تو پیچھے بھی یہی آیت دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ صرف پچھلی باتیں بتاتے ہیں، ان کے خود اپنے عمل نہیں کرتے، پچھلی باتیں بتا کے تو داد وصول کرتے ہیں، اور اپنے جو نیک عمل ہیں، نماز پڑھنا یا دوسرے جو بھی نیک عمل ہیں وہ نہیں کرتے، صرف پچھلے ہی لوگوں کی باتیں بتا کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ دین کا کام پورا ہو گیا، ہمارا عمل پورا ہو گیا۔ تو ایسے نہیں ہے، اللہ پاک نے کہہ دیا جو انہوں نے عمل کیے وہ ان کے لیے تھے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور نہ تم سے پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے تھے وہ جو کرتے، یعنی وہ جو کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، کہ ہم لوگوں سے سوال صرف یہی ہوگا کہ جو ہم نے نیک عمل کیے یا برے عمل کیے، ہم سے سوال ہمارے عمل کے بارے میں ہوگا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج پہلا سپارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوا ہے، تو سامعین سے بھی میں سننے والوں سے یہی کہتا ہوں کہ وہ بھی ایک بار الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرا سپارہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ شروع کریں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہود کے اس نظریے کی پھر تردید فرمائی جا رہی ہے جو کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی یعنی عیسائی۔ انہیں کہہ دیجئے کہ اس مسئلہ کو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اس شخص کو ظالم ترین انسان فرمایا جا رہا ہے جس نے خدا کی طرف سے شہادت ہونے کے باوجود اس شہادت کو چھپایا،
وہ شہادت کیا تھی جو انہوں نے چھپائی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت تھی، گواہی تھی۔ کتب سماویہ میں بہت سی بشارات پڑھ چکے تھے، پھر بھی چھپاتے رہے، یا دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے غلط تعویلات کرتے رہے اور ان کتابوں کی تحریف کرتے رہے، حالانکہ کئی راہبوں نے حضور کی آمد کا ذکر کھلے لفظوں میں کیا ہے۔ جیسے ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی، یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ قرآن مقدس نے ان کے پہچاننے کا ذکر اس طرح فرمایا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، مگر پھر بھی وہ اس کھلی شہادت کو چھپاتے رہے۔ اس شہادت کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اچھی طرح علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہونے والے انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ ان کا دین حنیف تھا۔ وہ یہود اس علم کے ہوتے ہوئے بھی یہ بات چھپاتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ وہ امت گزر گئی جو اس نے جو کام کیے ان کے کاموں کا بدلہ ملے گا، اور جو تم نے کیے تمہیں ان کا بدلہ ملے گا۔ اس کا معنی واضح ہے کہ اس کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ اس کا ترجمہ کرتے وقت کچھ لوگ بھٹک گئے اور کہا کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحیح نہیں کہ نیک اولاد کے نیک کاموں سے فائدہ والدین کو بھی پہنچتا ہے، دوستوں کی دعا کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، کوئی شخص کسی کے لیے صدقہ جاریہ کرے تو اسے فائدہ پہنچتا ہے، اصالِ ثواب کی محافل کا مرحومین کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جو والدین کی جگہ حج کرے یا کسی کی جگہ حج کرے تو اس حج کا بھی اس کو ثواب پہنچتا ہے، جس کی جگہ وہ کرے اس کو بھی پہنچے گا، اور دوسرے کو بھی جس کی جگہ وہ حج کرے گا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔